جی السلام علیکم۔ ایک سوال تھا کسی کا بڑا خوبصورت سا کہ کیا اللہ پاک سزا دیتے ہیں؟ اللہ پاک سزا دیتے ہیں؟ تو میرے بھائی، اللہ پاک جب سزا دیں گے تو کیا آپ اللہ پاک کے قہر سے واقف بھی ہیں؟ کیا آپ اللہ پاک کے قہر سے واقف بھی ہیں؟ پوری کائنات کا ایک آپ ڈرون ویو لیں، پوری کائنات کا، پوری دنیا کا، پوری زمین کا ایک ڈرون ویو لیں، اس میں آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں، کہاں پہ ہیں آپ؟ ایک ذرے سے بھی چھوٹے ہیں آپ۔ تو اللہ پاک آپ کو سزا دیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے پاس کیا بچے گا؟ اللہ پاک سزا نہیں دیتے ہیں، اللہ پاک محبت کرتے ہیں 70 گنا زیادہ ایک ماں سے۔ تو اللہ پاک آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک سزا دیتے ہیں؟ اللہ پاک سزا نہیں دیتے، اللہ پاک آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، آپ آزمائشوں میں چلے جاتے ہیں۔ اور اب اس بات میں جو ہے وہ میں بک پڑھ رہا تھا، اشفاق احمد صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں ایک واقعہ درج تھا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک سزا دیتے ہیں یا کس طرح سے۔ اب ادھر بیٹھے جو ہے وہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، ایک بہت وہ جو ہے نا وہ اس وقت کوئی فورن ایمبیسیڈر تھی، ایک عورت فیمیل تھی، امریکن تھی، وہ جو ہے وہ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ایک دم میرے پاس انہوں نے میرے سے ملاقات کا ٹائم لیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کہنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ان کا کوئی پرسنل مسئلہ ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے ملاقات کا ٹائم دے دیا، تو وہ جب آئیں تو وہ ان کے ساتھ وہی لمبی چوڑی گاڑیاں اور وہ ساری چیزیں تھیں، اور اپنا ایک چھوٹا سا کتا بھی لے کے آئیں۔ تو وہ کتا لے کے آئیں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے جب پوچھا ان سے تو اس عورت نے کہا جی کہ یہ کتا جو ہے یہ کافی دنوں سے جو ہے یہ میرے پاس جو ہے نا وہ آ نہیں رہا، نہ میری گود میں بیٹھ رہا ہے، نہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، یہ مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، اور یہ اس طرح سے اتنی دیر سے میرے پاس ہے، اور بڑا پیار کرتی ہوں میں اس سے، اور یہ بڑا پیار کرتا ہے مجھ سے، لیکن یہ چند دن سے اس طرح کی خصلت میں آ گیا کہ یہ مجھ پہ بھونکنا شروع ہو گیا، اور یہ مجھے ٹائم نہیں دیتا اور نہ میرے پاس آتا ہے۔ تو اشفاق احمد صاحب بڑا کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں بڑی سوچ میں پڑ گیا اور کافی دیر میں سوچتا رہا، تو میں نے کہا کہ یہ کیسے کیا جائے اس کا حل؟ تو میں نے انہیں کہا جی کہ آپ یہ نا اس کتے کو ایک دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جائیں، کل آپ آ جائیے گا، انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ وہ عورت جو ہے وہ بڑی بددلی سے جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی وہ اس کتے کو میرے پاس، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی بددلی سے وہ کتے کو میرے پاس چھوڑ کے چلی گئی، اور اس نے کل کا وعدہ کیا اور وہ چلی گئی۔ اب اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اپنے ملازم کو بلایا جو کہ میری بھینسوں کی اور دوسری چیزوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس نے آ کے مجھے پوچھا، تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس کتے کو جا کے بھینسوں کے اندر درمیان میں کہیں سینٹر میں باندھ دو، اور ہر 4 گھنٹے بعد اس کو 4 چھانٹے لگانے ہیں، ہر 4 گھنٹے بعد اس کو 4 چھانٹے لگانے ہیں، اور اچھی خاصی اس کی جو ہے نا وہ مرمت کرنی ہے تم نے۔ اس نے ایسے کیا، اس نے بھینسوں میں جا کے باندھ دیا، اس نے ہر 4 گھنٹے بعد جو ہے وہ اس کو جا کے مارا۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، اس نے آگے پوچھا اس کو کچھ کھانے کو دینا، اس نے کہا نہیں دینا، اس کو ہر 4 گھنٹے بعد تم نے جب بھی اٹھنا ہے اس کو 4 چھانٹے مارنے ہیں۔ وہ اس کو چھانٹے مارنے سے وہ مارتے رہے۔ اگلے دن اس کا ٹائم تھا صبح 10 بجے کا آنے کا، وہ عورت کا، وہ 10 بجے آ گئی۔ اس نے کہا کہ جاؤ اس کو کتے کو کھول کے لاؤ۔ وہ کتے کو کھول کے لائے، وہ جیسے ہی آ کے کتے نے اپنی مالکن کو دیکھا تو وہ اس طرح چیخوں پکار کر کے جو ہے وہ اپنی مالکن کے گلے لگا اور اس کی گودی میں چڑھ گیا کہ جیسے وہ پتہ نہیں کتنی صدیوں بعد جو ہے وہ اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ وہ عورت بڑی پریشان، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا چکر کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ کیا گیا؟ اس نے کہا اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بیسیکلی آرام کے بستر پہ اے سیوں کے کمرے میں سو کے اور وہ ساری چیزیں دیکھ کے یہ بیسیکلی اپنے آپ کو مالک سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کو میں نے یہ بتایا اس کو کہ تمہاری مالکن جو ہے وہ وہی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ مل رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ رب تعالیٰ پہ مثال ہے کہ ہم اپنے آپ کو نا اس دنیا کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، وہ کسی بھی وقت چاہے چھین لے، کسی بھی وقت چاہے اس پہ اس کی قدرت ہے، وہ کسی بھی وقت ہمیں کسی بھی چیز سے محروم کر دے، کسی بھی چیز کی عنایت کر دے۔ اللہ سے عنایت، اللہ سے رحم، اللہ سے بخشش، اور اللہ سے ہر چیز کی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں بیسیکلی ہر چیز کا مالک بن کے جو ہے نا وہ رہنے کی عادت پڑے گی کہ یہ چیز میرے نام ہے اور یہ میری ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں،
اور ہمیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ اس کا ہر وقت شکر بجا لینا چاہیے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ کسی بھی سزا سے خوف نہیں آئے گا۔ اللہ پاک سزا اسی وقت دیں گے جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم فلاں چیز کے مالک ہیں، یہ میری وجہ سے، وہ میری وجہ سے کچھ نہیں، یہ سب اللہ پاک کی ہی دین ہے اور اللہ پاک ہی سے مانگنا چاہیے۔